یہ دیکھ کر رامو سمجھ گیا کہ شیر کے پاؤں میں کانٹا چبھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اسے چلنے میں پریشانی ہو رہی ہے۔ اسے شیر پر دیا آنے لگی۔ وہ خوفناک درندہ تھا، لیکن رامو دیالو تھا، اس لیے اس نے شیر کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ درخت سے اتر کر آہستہ آہستہ شیر کی طرف جانے لگا۔ اسے ڈر بھی بہت لگ رہا تھا، لیکن اس نے شیر کی مدد کرنے کی ٹھان لی تھی۔ شیر اسے دیکھ کر رک گیا۔ رامو اس کے قریب گیا تو شیر نے حملہ کرنے کے بجائے اسے اداس نظروں سے دیکھنے لگا۔ رامو اس کے پاس بیٹھا اور اس نے ڈرتے ڈرتے شیر کا دایاں پاؤں پکڑ کر اوپر اٹھایا تو اسے ایک نہیں 4 کانٹے دکھائی دیے جو شیر کے پاؤں میں گھسے ہوئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ شیر کو چلنے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ رامو وہ کانٹے نکالنے لگا۔ جب اس نے 4 کانٹے نکال دیے تو اس نے دیکھا کہ شیر کے چہرے پر آرام سا احساس تھا۔ اس نے رامو پر حملہ نہیں کیا اور وہ وہاں سے چلا گیا، اور رامو بھی اپنے گھر کی طرف جانے لگا۔ اگلے دن جب رامو کام سے واپس آتے وقت جنگل میں آرام کے لیے رکا تو جھاڑیوں سے وہی شیر نکل کر اس کے پاس آ گیا۔ اسے دیکھ کر رامو گھبرا گیا۔ شیر اس پر حملہ کرنے کے بجائے اس کے پیروں کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ رامو نے چین کی سانس لی۔ رامو اور شیر کی دوستی ہو گئی۔ رامو جب بھی کام سے واپس آتے وقت جنگل میں پہنچتا تو شیر پہلے ہی وہاں موجود ہوتا۔ ان کی دوستی بڑھتی جا رہی تھی۔ ادھر رامو کے جلنے والوں نے رامو پر چوری کا الزام لگانے کی یوجنا بنائی۔ وہ جانتے تھے کہ جب رامو پر چوری کا الزام لگے گا تو گاؤں کا مکھیا اسے گاؤں کے چوراہے پر سرِ عام سزا دے گا۔ اگلے دن وہ تینوں گاؤں کے مکھیا کے حویلی پہ پہنچ گئے۔ مکھیا نے ان سے آنے کی وجہ پوچھی تو ایک آدمی جس کا نام بھولا تھا، اس نے جواب دیا، مکھیا جی، رامو نے میرے باغ سے آم چوری کیے ہیں۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو بھولا؟ رامو تو بہت شریف انسان ہے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں مکھیا جی، رامو نے میرے باغ سے آم چوری کیے ہیں، یہ دونوں گواہ ہیں۔ ہاں، ہم گواہ ہیں۔ ہم نے رامو کو بھولا کے باغ سے آم لے جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ بات سن کر مکھیا حیران رہ گیا۔ اسے بھولا کی بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ مکھیا نے ترنت رامو کو بلوا لیا۔ وہ بھی خود پر لگا ہوا الزام سن کر حیران رہ گیا۔ قسمت کا کھیل ایسا تھا کہ وہ اس دن شہر سے اپنی بیوی بچوں کے لیے آم خرید کر لایا تھا۔ اس نے بہت انکار کیا، لیکن وہ اپنی سچائی ثابت نہ کر سکا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مکھیا کو اسے گاؤں کے چوراہے میں گاؤں والوں کے سامنے سزا دینے کا فیصلہ کرنا پڑا۔